بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 116 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حرکات خروجیہ اور خروج کی حالت میں اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا اس کی نماز باطل ہوگی۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہماری یہاں پہ جو گفتگو ہے وہ تقریباً 2 طرح کے مقامات میں ہوگی۔ مقام اول میں ہم نے اس بارے میں گفتگو کی آیا مقصوب سے خارج ہونا واجب ہے یا پھر حرام ہے۔ مصنف نے تمام تدلیلوں سے بات واضح کر دی کہ مقصوب سے خارج ہونا حرام ہے اور حرمت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عقاب بھی آئے گا۔ البتہ فرماتے دوسرے مقام ہماری بحث اس حوالے سے کہ یہ جو خروج کی حالت میں اگر اس نے کوئی نماز پڑھی ہے تو آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا پھر باطل ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس نماز کی صحت یا اس نماز کے بطلان کا جو حکم ہوگا وہ حقیقت میں مقام اول میں بیان کیے گئے تمام نظریات پر موقوف ہے۔ جو وہاں پہ ہم نے 5 طرح کے نظریات بیان کیے تھے، اگر ان میں سے ہم جس نظریے کے قائل ہوں گے یہاں پہ حکم بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ اگر ہم وہاں پہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ حرکات خروجیہ واجب ہے، جس کو مصنف نے رد کیا تھا، اگر کوئی حرکات خروجیہ کے وجوب کا قائل ہو جائے تو اس کے نزدیک اس حالت میں پڑھی گئی نماز صحیح ہوگی۔ اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے نماز کا وقت وسیع ہو یا نماز کا وقت تنگ ہو، لیکن اس میں اس بات کی شرط پائی جاتی ہے کہ اس نماز کے انجام دینے سے حرکات خروجیہ کے علاوہ مزید کسی اضافی غصب کو یہ لازم نہ ہو۔ یعنی فقط اور فقط یہ حرکات خروجیہ کو انجام دے جس کو انہوں نے واجب قرار دیا تھا، مطلب اس کے علاوہ اگر یہ صورت میں لازم آئے کہ کسی اضافی غصب کو انجام دینا پڑے، مطلب اس میں پھر ہمارے پاس 2 صورتیں آ جائیں گی، یا تو نماز کا وقت وسیع ہو یا پھر نماز کا وقت تنگ ہو۔ اگر تو نماز کا وقت تنگ ہو تو فرماتے واجب ہے کہ اسی خروج کی حالت میں نماز پڑھے، البتہ رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے رکوع کرنا، سجدہ کرنا تو اسے اس ضمیر میں تصرف کرنا پڑے گا، لہٰذا اضافی تصرف سے بچنے کے لیے، اور نماز کا وقت بھی تنگ ہے، نماز قضا ہو جائے گی، ضروری ہے کہ کیا کرے؟ خروج کی حالت میں نماز پڑھے اور رکوع سجود کے لیے اشارے سے کام لے۔ لیکن اگر وقت وسیع ہو تو صبر کرے، چونکہ حرکات خروجیہ واجب ہیں، غصبی مکان سے باہر نکل کر کیا کرے گا؟ نماز کو ادا کرے گا۔ یہ ہوگی پہلی صورت کہ اگر ہم وہاں پہ حرکات خروجیہ کے وجوب کے قائل ہو جائیں۔ لیکن مصنف فرماتے اگر کوئی مقام اول میں حرکات خروجیہ کی حرمت کا قائل ہو جائے، جیسا کہ خود مصنف بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جتنی بھی حرکات خروجیہ وہ حرام ہے، فرماتے اس میں پھر 2 صورتیں بن جائیں گی، یا تو نماز کا وقت وسیع ہوگا یا نماز کا وقت تنگ ہوگا۔ اگر نماز کا وقت وسیع ہوا تو انتظار کرے، اور غصبی مکان سے جب یہ باہر نکلے گا تو باہر نکل کے کیا کرے گا؟ نماز ادا کرے، چاہے نماز کو ادا کرنا اضافی تصرف کا موجب بنے یا اضافی تصرف کا موجب نہ بنے۔ یہ ہوگی پہلی صورت اگر نماز کا وقت وسیع ہو۔ لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو اس صورت میں غصب زائد اور نماز کو وقت میں ادا کرنے کے درمیان امر دائر ہو جائے گا۔ چونکہ نماز غصب سے زیادہ اہم ہے لہٰذا اس کو مقدم کیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی۔ امر یہاں پر یعنی ان کے درمیان تزاحم ہو جائے گا، غصب زائد کی حرمت اور نماز کا وجوب اور حرمت میں تزاحم واقع ہو جائے گا۔ چونکہ یہاں پر نماز اہم ہے لہٰذا نماز کو غصب کے اوپر مقدم کیا جائے گا۔ البتہ فرماتے اس صورت میں رکوع و سجود کی رعایت کرنا ضروری نہیں، جیسے اوپر ہم نے بیان کیا تھا کہ رکوع سجود کے لیے اشارہ کرے تو یہاں پر بھی اشاروں سے کام لے سکتا ہے۔ یہ ہوگی دوسری صورت کہ اگر ہم حرکات خروجیہ کی حرمت کے قائل ہیں تو 2 صورتیں بن جائیں گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم مقام اول میں عدم وجوب اور عدم حرمت کے قائل ہو جائیں، اس صورت میں نماز اس قسمی مکان سے باہر نکل کر ادا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک حرکات خروجیہ نہ واجب ہے اور نہ ہی حرام ہے، لہٰذا اگر اسے نماز پڑھنی ہے تو یہ باہر نکل کر ہی نماز ادا کرے گا۔ البتہ اس میں فرق نہیں ہے چاہے نماز کا وقت وسیع ہو یا نماز کا وقت تنگ ہو، لیکن اس صورت میں بھی شرط یہ ہے کہ جب اس نے نماز ادا کرنی ہے ضروری ہے کہ کسی اضافی غصب کو مستلزم نہ ہو۔ اگر اضافی غصب کو مستلزم ہوگا تو اس میں ظاہر جب یہ نماز ادا کرے گا تو رکوع سجود کے لیے اشاروں سے کام لے گا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، صحت الصلاۃ حال الخروج، خروج کی حالت میں پڑھی گئی نماز درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی۔ مصنف فرماتے و اما الناحیۃ الثانیہ، فرماتے ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو بحث یہاں پہ تقریباً 2 طرح کے مقامات میں ہوگی۔ پہلا مقام اس بارے میں تھا کہ آیا مغصوب سے خارج ہونا اس کے لیے واجب ہے یا پھر حرام ہے۔ مقام ثانی اس اعتبار سے ہے کہ مغصوب سے جو خارج ہو رہا ہے اور حرکات خروجیہ کے مطابق عمل کر رہا ہے تو حرکات خروجیہ کی صورت میں اگر یہ نماز پڑھے گا آیا نماز صحیح ہوگی یا نماز باطل ہوگی۔ وہی صحت الصلاۃ حال الخروج، خروج کی حالت میں پڑھی گئی نماز کا صحیح ہونا۔ فإنها تبتنی علی اختیار احد الاقوال فی ناحیۃ الاولی، مطلب پہلی صورت میں پہلے مقام میں ہم نے جتنے اقوال بیان کیے ان اقوال میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر یہ موقوف ہوگا۔ یہ جو 5 نظریات بیان کیے تھے ہم ان میں سے جس نظریے کے بھی قائل ہوں گے
گے اسی نظریے کے اعتبار سے یہاں پر حکم ہوگا۔ اب مصنف یہاں پہ کیا کرے، ان کی تفصیل کو بیان کرے، الگ الگ تمام نظریات کی۔ فرماتے فَإِن قُلْنَا بِأَنَّ الْخُرُوجَ يَقَعُ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ فقط، مطلب اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خروج ہے وہ فقط اور فقط وجوب کی صفت کے اوپر واقع ہو رہا ہے، فرماتے فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ حَالَتَهُ، فرماتے اس حالت میں نماز ادا کرنے میں کوئی مانع موجود نہیں ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے سواء ذاک وقتها ام لم یزک، چاہے اس کی نماز کا وقت تنگ ہو یا نماز کا وقت تنگ نہ ہو، ولیکن بشرط اللہ یستلزم اداء الصلاۃ تصرفا زائدا علی الحرکات الخروجیہ، لیکن اس میں شرط ہے، یعنی اس نے جو نماز پڑھنی ہے، چونکہ ہم نے کہا تھا نماز کا وقت وسیع و تنگ ہو، اس نے نماز تو بہرحال پڑھنی ہے۔ اب یہ جو نماز پڑھنی، اس نماز میں شرط ہے کہ حرکات خروجیہ سے علاوہ یہاں پہ کسی اضافی تصرف کو مستلزم نہ ہو، یہاں پہ کوئی اضافی تصرف لازم نہ آ رہا ہو۔ فَإِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ الزَّائِدَ حِينَئِذٍ يَقَعُ مُحَرَّمًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، اس لیے کہ ہم نے جو اجازت دی وہ خود اس حرکات خروجیہ کی اجازت دی جو کہ مقدمہ قرار پا رہی ہیں، یہ وجوب کے نزدیک، جو وجوب کے قائل تھے، مصنف کی بات نہیں کر رہے بلکہ جو وجوب کے قائل تھے، فرماتے ہیں ان کے نزدیک حرکات خروجیہ واجب ہے۔ اگر حرکات خروجیہ کے علاوہ کوئی اور تصرف کرتا ہے، فرماتے یہ تصرف حرام بھی ہے اور اسے نہیں بھی وارد ہوئی ہے، لہٰذا یہ تصرف اضافی اس کو نہیں کرنا ہوگا۔ لیکن فرماتے فَإِذَا اسْتَلْزَمَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ تَصَرُّفًا زَائِدًا، اگر نماز کو ادا کرنا کسی اضافی تصرف کا موجب بن رہا ہو، فرماتے پھر یہاں پر دو صورتیں آ جائیں گی، کون کون سی؟ فَإِن كَانَ الْوَقْتُ ضِيقًا، یہ پہلی صورت ہے، اور وَإِن كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا، یہ دوسری صورت ہے۔ فرماتے فَإِن كَانَ الْوَقْتُ ضِيقًا، اگر وقت نماز کا تنگ ہوگا، فَلَا بُدَّ أَن يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ حال الخروج، فرماتے ہیں ضروری ہے کہ نماز کو اسی خروج کی حالت میں انجام دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت تو تنگ ہے، اب اس کی مجبوری ہے، اگر یہ ادا نہیں کرتا اور یہ انتظار کرتا ہے باہر نکلنے کا، تو فرماتے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی، لہذا اس کے لیے واجب و ضروری ہے کہ اسی حالت خروج میں نماز کو ادا کرے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَقْتَصِرَ مِنْهَا عَلَى أَقَلِّ الْوَاجِبِ، فرماتے اس میں فقط جتنے بھی نماز کے واجبات ہیں فقط انہی کے اوپر اکتفا کرے گا۔ فَيُصَلِّي إِمَاءً بَدَلَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع و سجود کو ادا کرنے کے بجائے یہ کیا کرے گا، نماز کو اشارے کے ساتھ ادا کرے گا، رکوع کے لیے بھی اشارہ کرے گا اور سجدے کے لیے بھی اشارہ کرے گا۔ یہ ہوگی پہلی صورت، اگر نماز کا وقت تنگ ہو اسی حالت میں اسے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِن كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِأَدَائِهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ، فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد، اگر اس گھر سے خارج ہونے کے بعد بھی نماز کا وقت وسیع ہو تو وَجَبَ أَن يَنْتَظِرَ بِهَا إِلَى مَا بَعْدَ الْخُرُوجِ، تو یہ اس غصبی گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کرے گا تاکہ اس گھر سے باہر نکل کر غیر غصبی جگہ پر نماز کو ادا کر سکے۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ تو کیا نتیجہ نکلا پہلی صورت میں؟ اگر ہم حرکات خروجیہ کے وجوب کے قائل ہوئے تو نماز پڑھی جائے گی، لیکن شرط ہے کہ اضافی غصب کو لازم ہے۔ اگر اضافی غصب کو لازم ہے تو دو صورتیں ہیں، نماز کا وقت تنگ ہوگا تو تبھی نماز پڑھے گا، نماز کا وقت وسیع ہوگا تو باہر جا کر نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر ہم دوسرے نظریے کے قائل ہوتے ہیں، کون سا والا؟ وَإِن قُلْنَا بِوُقُوعِ الْخُرُوجِ عَلَى صِفَةِ الْحُرْمَةِ، اگر ہم حرکات خروجیہ کو حرام کی صفت کے ساتھ متصف کر رہے ہیں کہ جتنی بھی حرکات خروجیہ وہ حرام ہیں، مطلب اس میں پھر دو صورتیں ہیں۔ فَإِنَّهُ مَعَ سِعَةِ الْوَقْتِ لَا بُدَّ أَن يُؤَدِّيهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ، فرماتے ہیں اگر تو نماز کا وقت وسیع ہوا تو یہ اس گھر سے خارج ہونے کے بعد نماز پڑھے گا۔ اب اس میں فرق نہیں ہے سواء استلزمت تصرفا زائدہ ام لم تستلزم، فرماتے ہیں کہ چاہے یہ والی نماز ادا کرنا کسی اضافی تصرف کو مستلزم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں چونکہ نماز کا وقت وسیع ہے اور اس کے لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حرکات خروجی حرام ہے لہذا یہ انتظار کرے گا۔ لیکن دوسری تو ہمارے سامنے کیا آتی ہے، وَمَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ يَقَعُ التَّزَاحُمُ بَيْنَ الْحَرَامِ الْغَصْبِ وَالصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ، اگر نماز کا وقت تنگ ہو، چونکہ ہم نے کہا اور یہ جو غصب ہے جتنی بھی حرکات خروجی چونکہ یہ حرام ہے اور دوسری جانب سے نماز واجب ہے، فرماتے ہیں واجب اور حرام کے درمیان تزاحم واقع ہو جائے گا۔ وَالصَّلَاةُ لَا تُتْرَكُ بِحَالٍ، چونکہ نماز یہاں پر اہم ہے لہذا یہ غصب کے اوپر مقدم ہوگی اور اس کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کیا جائے گا۔ فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا مَعَ تَرْكِ مَا يَسْتَلْزِمُ مِنْهَا تَصَرُّفًا زَائِدًا، فرماتے ہیں اس نماز کو ادا کرنا واجب ہے، لیکن کب؟ مَعَ تَرْكِ مَا يَسْتَلْزِمُ مِنْهَا تَصَرُّفًا زَائِدًا، شرط وہی ہے کہ یہ کسی اضافی تصرف کو لازم نہ آ رہی ہو۔ بس یہاں پہ فَيُصَلِّي إِيمَاءً لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، یہ رکوع سجود کے لیے کیا کرے گا، اشارہ کرے گا۔ وَيَقْرَأُ مَاشِيًا، اور چلتے ہوئے کیا کرے گا، نماز کو ادا کرے گا۔ فَيَتْرُكُ الْإِطْمِئْنَانَ الْوَاجِبَ، اور جو نماز میں سکون اور اطمینان واجب ضروری ہوتا ہے مطلب اس کو ترک کرے گا، یعنی کیا کرے گا، یعنی جو مستلزم اضافی تصرفوں کی چیزیں ان تمام کو ترک کرے گا اور اسی انداز میں اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ کب؟ جب نماز کا وقت تنگ ہوگا، اگر تو وقت وسیع ہے تو باہر نکل کر نماز ادا کرے گا۔ یہ ہوگی اس کی دو صورتیں اگر ہم حرکات خروجیہ کی حرمت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن تیسرا نظریہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے، وَإِن قُلْنَا بِعَدَمِ وُقُوعِ الْخُرُوجِ عَلَى صِفَةِ الْحُرْمَةِ، اگر ہم فرماتے ہیں کہ
جو حرکات خروجیہ کو ہم صفت حرمت کے ساتھ بھی متصف نہ کریں، ولا صفت الوجوب، اس طرح فرماتے ہیں حرکات خروجیہ کو واجب ہی قرار نہ دیں، جیسے کہ ہم نے 5واں نظریہ بیان کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا جتنی بھی حرکات خروجیہ نہ اس کے لیے واجب ہے اور نہ ہی اس پر حرام ہے، مطلب اس صورت میں فلا مانع من ادا الصلاۃ حال الخروج، اس غصبی گھر سے باہر نکل کر نماز ادا کرنے میں کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ مطلب اس صورت میں کہ اذا لم تستلزم تصرفا زائدہ، جب یہ کسی اضافی تصرف کو مستلزم نہ ہو، حتی مع سعۃ الوقت علی النحو الذی تقدم، حتیٰ کہ فرماتے اس صورت میں بھی جب نماز کا وقت وسیع ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ اگر یہ اضافی تصرف کو مستلزم نہیں ہے تو یہ گھر سے باہر نکل کر نماز ادا کرے گا، لیکن اگر یہ اضافی تصرف کو موجب ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہی جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ اس انداز میں نماز کو ادا کرے گا تاکہ کسی اضافی تصرف کو یہ مستلزم نہ ہو جائے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مقام دوم اس بارے میں کہ حالت خروج میں پڑھی گئی نماز آیا صحیح ہے یا باطل ہے۔ مصنف کے نزدیک صحت و بطلان کا حکم مقام اول کے نظریات پر موقوف ہے۔ وہاں پر جو ہم نے 5 طرح کے نظریات بیان کیے ان میں سے جس نظریے کے بھی قائل ہوں گے اس اعتبار سے یہاں پر حکم آ جائے گا۔ اگر تم وجوب کے قائل ہوئے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ تصرف زائد کو لازم نہ ہو۔ اگر فرماتے تصرف زائد کا موجب ہو تو وقت تنگ ہونے کی صورت میں نماز پڑھے گا، اور اگر وقت وسیع ہوگا تو اس صورت میں انتظار کرے۔ 2 صورتیں کس کی ہیں؟ اس صورت میں کہ اگر تصرف زائد کا موجب ہو، تصرف زائد کا موجب نہ ہو تو فرماتے کہ اس نے اسی حرکات خروجیہ کی حالت میں نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم حرمت کے قائل ہوئے تو وقت تنگ ہونے کی صورت میں نماز پڑھے گا اور وقت وسیع ہونے کی صورت میں انتظار کرے گا۔ لیکن اگر ہم 5ویں نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں، کون سا والا؟ کہ عدم وجوب اور عدم حرمت، یعنی نہ حرکات خروجیہ واجب ہیں اور نہ ہی حرکات خروجیہ جو وہ حرام شمار ہوتی ہیں، مطلب نماز باہر نکل کر ادا کی جائے گی چاہے وقت وسیع ہو یا وقت تنگ ہو۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ یہ والا مورد جو ہے وہ اضافی تصرف کو مستلزم نہ ہو۔ اگر یہ اضافی تصرف کو مستلزم ہوا تو اس میں حکم اس کا پھر یہی ہوگا کہ یہ فقط قرات کو انجام دے گا اور رکوع سجود کے لیے اشارے سے کام لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔